الأجل الأجل يا إمام زمانہ الأجل. السلام علیکم ناظرین، سیدان جمنقی پروگرام ظہور کیمرے کے حاضر خدمت ناظرین. تمام دنیا سے وہاں سے مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں. آپ کی شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں. وقت کی ضرورت ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ہم غفلت میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیا کے ذریعے خود بھی جاگیں اور ایک دوسرے کو جگائیں. ہم سے رابطہ کیجیے. بہت آسان ہے. ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے آواز اٹھانے کی سخت ترین ضرورت ہے. ہم اگر اس غفلت میں پڑے رہے تو شیطان جس تیزی سے کام کر رہا ہے ہم غافل ہی رہ جائیں گے. ناظرین، ممبر کا جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اٹھیے، اپنے وقت کے امام کے ساتھ دیجیے. امام کے لیے ہمیں اٹھنا ہے. خدا کی کائنات اور اللہ نے دین کو، اتنا عظیم دین کو جب دنیا میں پہنچایا تو کس طرح شیطان نے دنیا میں قوموں کو بہکایا اور اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنی پوری کائنات ایک ایسے ناقص انسانوں کے حوالے کر دے جو ہر ظلم بھی کرتا ہے. اور زیادہ تر جتنے بھی حکمران دنیا میں آئے انہوں نے ظلم کی انتہائیں کی. اور کیا یزید دین کو بچا رہا تھا؟ کیا یزید دین کے کام کر رہا تھا؟ اس دنیا نے الٹا کیوں لیا؟ وہ یزیدی جو یزید کی اولاد بنے ہوئے ہیں اور اس کی فیور لیتے ہیں، آج بھی غلط کو غلط نہیں کہتے، ظلم کو ظلم نہیں کہتے. تم کون سے دین پہ تھے؟ تمہارے دلوں میں، سینے میں دل نہیں تھے؟ کس طرح تم نے ظلم کیے. تاریخ تم سے سوال کرتی ہے. ظالموں، تمہیں خدا کبھی نہیں بخشے گا. تم پہ خدا کی لعنت ہے اور تا قیامت لعنت ہوگی. تم لعنت کو روک سکتے ہو خدا کی؟ جس نے قرآن میں ظالموں پہ لعنت بھیجی ہے. تو ظلم دیکھو کہاں ہوا. کیا کربلا میں ظلم نہیں ہوا؟ اس ظلم پہ پردہ ڈالتے ہو اور جو ظلم کو دنیا بھر میں بتاتے ہیں ان کو ستاتے ہو. چاہتے ہو یہ ذکر مٹ جائے؟ کیسے ممکن ہے مٹ جائے؟ ارے جو ظلم تم نے کیا، آج تمہیں یزید کی فیور سوج رہی ہے، اس پہ لعنت نہیں بھیجتے. آج کس طرح بی بی سکینہ چھوٹے ننھے بچوں کو قیدوں میں رکھا، کس طرح ان کو کتنے عرصہ قیدوں میں رکھا. اور ایسی قید، بھوک پیاس، جو بی بی سکینہ قید خانے کے دروازے پہ کھڑی پرندوں کو دیکھتی تھی یہ کہاں جا رہے ہیں. جناب سجاد سے سوال کرتی تھی یہ کہاں جا رہے ہیں، ہم کب آزاد ہوں گے، ہمیں کب آزادی ملے گی. جہاں نہ پانی تھا نہ ہوا تھی. کتنے ظلم کیے گئے، کتنے ظلم کیے. امام سجاد جواب کیا دیتے ہیں؟ اپنے گھر جا رہے ہیں. جب بی بی کہتی ہے ہم کب جائیں گے. میرے مظلوم امام نے، بی بی زینب علیہ السلام نے قید خانے میں کیا کیا ظلم سے 40 سال امام روتے رہے. جو امام نے اور بی بی جناب زینب نے قید خانوں میں، درباروں میں جو اذیتیں اٹھائیں. آئیے ناظرین، ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، ہم تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے میں القائم ٹی وی کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں انوائٹ کیا ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی میسج کو دنیا بھر میں پھیلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. واقعاً قابل اور تحسین لائق ہیں. میں دعا گو خداوند متعال القائم ٹی وی کی ٹیم کو بارالہ ان کی مزید توفیقات خیر میں اضافہ کرنا. واقعاً اس دور میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم اپنے آپ کو محب امام کہتے ہیں اور ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے، العجل 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 کہتے ہیں، تو پھر بھی امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے چاہیے کہ اتنی صداؤں کے باوجود، اتنی دعاؤں کے باوجود امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا. شاید کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے الجل الجل کہہ رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہماری پوری باڈی وہ کہیں اور متوجہ ہے اور زبان ہماری الجل الجل کہہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جس طرح ہماری زبان الجل الجل کہہ رہی ہے اور ہماری زبان پہ یہ جملہ ہے العجل العجل، اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا جب تک ہماری آنکھیں العجل العجل نہیں کہیں گی، ہمارے ہاتھ العجل العجل نہیں کہیں گے، ہماری پوری باڈی العجل العجل نہیں کہے گی. گویا زبان پر صرف امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے جسم پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کو قبول کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اس لیے کہ منتظر کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو تیار کرنا، آمادہ کرنا، اور تیار تب ہی ممکن ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے. ضروری ہے کہ، اور اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک معرفت امام نہیں ہوگی، روایات کے اندر ہے کہ ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور جب تک ہم اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کریں گے تو اس وقت تک ممکن ہے کہ ہم جب امام ندا دے رہے ہوں گے، امام پکار رہے ہوں گے اپنے محبوں کو، تو ہم اگر معرفت امام نہیں ہوگی تو امام کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ پہلا مرحلہ معرفت امام، اور دوسرا مرحلہ تزکیہ نفس، تربیت
محاسبہ، اس کے بعد بہترین جو اپنی زندگی میں ہمیں اپنانا چاہیے، اور علاجل اپنی زبان پہ جو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے تیسرا مرحلہ ہے کہ لقمہ حلال۔ لقمہ حلال ایک ایسی غذا ہے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں کیا ہم اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کریں، نجاستوں سے پاک کریں، اس پہ روشنی ڈالیے۔ اگر آپ یہ سوال مجھ سے میرے انفرادی حوالے سے کر رہے ہیں کہ میں انفرادی طور پہ اگر اس کا جواب دوں تو میں یہ جواب دوں گی کہ میں انفرادی طور پہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کر رہی ہوں، اور اس تیاری کے لیے میں نے اپنے گھر کے ماحول کو بہت حد تک تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں ٹی وی کو مکمل طور پہ بند کر دیا ہے۔ مکمل طور سے بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ گھر میں میوزک وغیرہ سننا میں نے اجازت نہیں دی ہوئی اپنے بچوں کو۔ میرے لحاظ سے امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کے لیے میں نے اپنے بچوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی کہ دیکھو اگر امام زمانہ سے نزدیک ہونا ہے نا تو میں سب سے پہلے میوزک چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ جس گھر میں میوزک ہے وہاں امام قطعاً نہیں آ سکتے، جس گھر میں میوزک ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے قطعاً نہیں آ سکتے۔ تو الحمدللہ انفرادی طور پہ یہ میری تیاری، اور انفرادی طور پہ تیاری کے لیے میں ایک اور بات بیان کرنا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے اس بات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ میرے بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی فقط امام زمانہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین باقی نہیں رہ سکتی۔ ہماری زندگیوں میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، فقط امام کی بدولت ہیں۔ تو اپنے بچوں کو امام سے قریب کرنے کے لیے، اب امام زمانہ تو ہیں لیکن ظاہر نہیں ہے، بچوں کو یہ چیز سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم کیسے سمجھائیں کہ وہ زندہ ہیں تو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے۔ تو ہم نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً امام زمانہ کے حوالے سے تحفے دیتے ہیں، تاکہ امام سے وہ قربت محسوس کریں، کیونکہ بچے دیکھیں اسی سے محبت کرتے ہیں کہ جو ان کو تحفہ دیتا ہے، جو ان کو گفٹ دیتا ہے، اسی سے بچے قریب ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو امام سے قریب کرنے کے لیے بچوں کو مختلف تحائف امام زمانہ کے حوالے سے دینا شروع کیا۔ الحمدللہ ہمارے بچے ماشاءاللہ جب بھی کسی امام کی ولادت ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ ممی صبح گفٹ ملے گا، بابا صبح گفٹ ملے گا امام سے؟ تو ہم کہتے ہیں یقیناً، حالانکہ بچے ہمارے اب جان چکے ہیں یہ بات کہ یہ امام زمانہ جو دے رہے ہیں حقیقتاً ممی اور بابا لے کر آ رہے ہیں، لیکن بچوں کے ذہن میں ہم نے یہ بات اتنی زیادہ ڈال دی ہے کہ یہ سب چیزیں امام زمانہ سے لنک کرتی ہیں، امام زمانہ کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تو انفرادی تیاری۔ اب اگر اجتماعی طور پر اگر آپ سوال کرتے ہیں کہ اجتماعی تیاری ہم کیا کر رہے ہیں، تو اجتماعی طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم، چاہے وہ ہمارے ان لاس ہوں یا چاہے میرے اپنے گھر والے ہوں، ہم لوگ جب بھی مل کر بیٹھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم امام زمانہ کے متعلق ضرور بات کریں، کہ کچھ ان کے پاس باتیں ہوتی ہیں وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں، کچھ ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں ہم انہیں دیتے ہیں۔ اس طرح ہم غیبت سے بھی دور رہتے ہیں، اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھی کچھ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو امام سامنے نہیں ہے لیکن ہماری باتوں میں امام موجود ہیں۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، ہم تیار ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ ظہور امام سے پہلے اگر ہم اس بات پر انتہائی غور و فکر کر لیں کہ غیبت امام زمانہ کیوں ہوئی اور کن حالات میں، ویسے تو آپ مجالس میں، کتب میں اور علماء سے سنتے رہتے ہیں، مگر اگر ہم اس تھوڑا سرسری بالکل مختصر سا جائزہ لیں یہاں پہ، تو ثانِ کربلا و غیبت امام زمانہ، یہ دونوں واقعات بعد رسول ختمی مرتبہ تاریخ انسانیت کی ایسی المناک و دردناک مصیبتیں ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی ہوش مند دل و دماغ انسانی اس کو درک کر جائے تو اس کے لیے صدمے سے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ ہم اگر آج عالم انسانیت پر نظر ڈالیں تو عمومی سطح پر ہم کو غیبت و ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے متعلق عجیب عجیب سوچ، فکر اور تصورات نظر آتے ہیں۔ عالمی موجودات میں قطع نظر تمام مذاہب و مکاتب فکر کے صرف مذہب شیعہ اور اس کے پیروکاروں پر کہ جہاں غیبت ظہور امام اپنی اصل تاریخ و ماخذ و حقائق کے ساتھ موجود ہے،
کہیں بغور جائزہ لیں تو ہمیں بہت ہی نہیں انتہائی افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے، اور اس میں غافلین ہی غافلین اور ان کی غفلتیں ہی غفلتیں نظر آتی ہیں۔ ہم کن کن غافلین اور کن کن غفلتوں اور ان کی کن کن غفلتوں کا ذکر کریں؟ امام زمانہ کی غیبت اور اس کی طولانیت ہماری انہی غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ غیبت امام زمانہ کا موضوع سوچنے اور سمجھنے میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کو مشکل سمجھ کے یا عام چیز سمجھ کے نظر انداز کرتا رہے۔ بعد رسول جب سے ولایت ائمہ اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جب سے ہی شیطانی اور طاغوتی افراد و طاقتوں نے ولایت ائمہ کو شدت سے ناکام بنانے کی کوشش شروع کرتی تھی، اور ان کی اولین کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی بھی طرح ائمہ اہل بیت کو شہید کر دیا جائے، ان کے وجود کو باقی نہ رہنے دیا جائے۔ حالانکہ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کو شہید کرنے کا سلسلہ یک بعد دیگرے جاری رہا، اور جبکہ ائمہ اہل بیت انتہائی پرامن رہے، مگر ان کی یہ امنیت بھی شیطانی طاقتوں کو کبھی بھی برداشت نہیں ہوئی، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے 12 میں سے 11 ائمہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اب مگر یہ سلسلہ امامت و ولایت خدا نے تا قیامت باقی رکھنا تھا، تو خدا نے ظاہری وجود امام زمانہ 12ویں امام ہمارے منفی اور مسلمان اور لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دی، اور دیگر مولا امام زمان اور دیگر انسانوں کے درمیان ایک غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والا پردہ حائل کر دیا۔ یعنی جس طرح ہم ملائکہ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے موجودہ امام کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ جو پردہ جو امام اور ہمارے درمیان حائل ہوا ہے، تو یہ ایک المیہ ہے، یہ عالم انسانیت اور مسلم اقوام پر ایک قدرت کا زبردست تماچا ہے کہ اس نے دیکھا کہ مسلمان اس کی معصوم نمائندگی کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، تو خداوند قدوس نے عالم انسانیت اور امام کے درمیان ایک ایسی جدائی ڈال دی تاکہ اپنے نمائندوں کو تا قیامت زندہ رکھ سکے۔ اب ہم آتے ہیں انتظار کی طرف، کہ یعنی انتظار یعنی جو پردہ ہمارے اور امام کے درمیان حائل ہے، اس کے خاتمے کی طرف۔ ابھی ہم امام کی غیبت کی وجہ جان چکے ہیں، یعنی ہم مسلمان اور شیعان علی 1200 سال پہلے بھی اس قابل نہیں تھے کہ اپنے آخری امام کی حفاظت کر سکتے، اور اب بھی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے امام کی حفاظت کر سکیں۔ اس لیے امام کی غیبت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ 1200 سال پہلے ہمارے امام ہماری نااہلیوں کے بنا پر ہم سے جدا ہو گئے تھے۔ خدا نے دیکھا کہ جب مسلمان اس کے معصوم نمائندے کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس نے عالم انسانیت اور امام کے درمیان ایک ایسی جدائی اور ایسا پردہ حائل کر دیا تاکہ دنیا کے خاتمے تک اپنے نمائندے کو زندہ رکھ سکے، اور آج تک ہمارے امام ہم سے جدا ہی ہیں۔ آج ہم نے امام کی غیبت کو نہایت غیر اہم سمجھتے ہوئے اس کو بس ایک روایتی رسم و رواج کا حصہ سمجھ لیا، اور آج اگر صرف شیعان علی کی ہی معاشرت کو دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ سوائے ایک حلقے کے افراد کے کہیں امام کا شدت سے انتظار نہیں کیا جا رہا۔ ہم نے اپنی زندگی کی آسانی کے لیے اتنے بڑے المیے کو صرف اس سوچ کی نظر کر دیا ہے کہ بس امام کہیں غائب ہو گئے، جب خدا کی مرضی ہوگی تب خود ہی آ جائیں گے، اور ہم کو اس سلسلے میں زیادہ فکر مند اور دکھی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے شعور میں یہ بات آنے ہی نہیں دیتے کہ ہم نے دراصل امام کو خود سے کھو دیا ہے۔ جس دن ہمارے شعور میں یہ بات بیٹھ گئی تو اسی دن ایک قیامت خیز انقلاب کا نظارہ عالم انسانیت کر سکے گی۔ ہماری کوئی بھی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی چیز اگر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے، تو ہم اس کے لیے کتنا بے قرار ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی خاندان کا کوئی فرد کہیں غائب ہو جائے، اسے کھو جائے، تو اس خاندان اس گھرانے کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے، اور تمام رشتہ دار اور تمام اس کے عزیز و اقربا اس کو ہر جتن سے تلاش کرتے ہیں کہ خدا را کہیں سے بھی مل جائے۔ مگر یہ دیکھیے کہ عجیب بات ہے کہ امام کے جدا ہو جانے اور کھو جانے پر کسی کو بھی کوئی فکر نہیں۔ ہر انسان اور مومن یہی سمجھتا ہے کہ امام کہیں چلے گئے ہیں، اور جب خدا کی مرضی ہوگی تو آ جائیں گے۔ تاریخ انسانیت میں ہم دو شخصیات کا کھو جانا دیکھتے ہیں، کہ ایک حضرت یوسف نبی کے جو مشیت الہی سے اپنے والد یعقوب نبی سے 38 سال جدا رہے، جبکہ علم نبوت سے حضرت یعقوب نبی کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہیں،
मगर फिर भी वो इनके फिराक में इतना रोए कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई, वो नाबीना हो गए। मगर क्या हमने कभी सुना कि गैबत के, अब आइए हम इस तरफ देखते हैं कि मगर क्या हमने कभी सुना कि गैबत की इन 1200 सालों में इमाम ज़माना के फिराक और जुदाई में किसी की रो रो के आंखें सफ़ेद हुई, किसी की घर का, किसी के कल्ब का निज़ाम धर्म हुआ, जबकि मोमिनीन सदियों से पैदा होते जा रहे हैं, किसी की 60 साल उम्र, किसी की 100 साल, किसी की 80 साल, मगर हमें याद नहीं कि हमने आज तक सुना होगा कि कोई इमाम के फिराक में रो रो के नाबीना हो गया हो या इसका फल। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आइए नाज़रीन, अगले मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि 1400 सदियाँ गुजर गई, हमें अज़ादारी इमाम हुसैन बर्पा करते थे। क्या हम अपने वक्त के इमाम ज़माना अज्जल फ़रज तक पहुँच चुके हैं? क्या अज़ादारी का मकसद जान चुके हैं, या अभी भी हम गाफिल हैं? इस पे रोशनी डालिए। जितना हम करते हैं वो कभी काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जितना इमाम हुसैन ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है, एक एक कतरा खून का बहाया, अपने बेटे का, अपने भाइयों का, अपने घर वालों का, उन्होंने जो प्यास और भूख और मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, उन जितना भी हम करें उनके लिए काफ़ी नहीं होगा। मैं कहती हूँ 1 महीना ना पूरा साल मुहर्रम हम मनाएं, एंड हमें इस चीज़ में और इजाफ़ा करना चाहिए, अपने बच्चों को और अवेयर करना चाहिए ताकि ये नॉर्मलाइज हो जाए। ये सिर्फ शिया ना मनाए, सुन्नी भी मनाए, हर मुसलमान को इस चीज़ का इल्म हो, क्योंकि हम हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, अमेरिकन कैनेडियन हिस्ट्री, World War I, World War II, तो हमारे हिस्ट्री में ये भी आना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारी दुनिया को आगे करने का पार्ट था, शामिल था। तो आजकल तो मीडिया का दौर है, और जो जवान लोग हैं वो बहुत इस चीज़ में क्या कहते हैं, इन्वॉल्व हैं। तो हमें जब ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे इस चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए, जैसे इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, उसमें वो काफ़ी सारे पोस्ट डालते हैं, नोहे डालते हैं, ज़्यादा जवानों की संगत होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ये मैसेज पहुंच जाएगा। क्योंकि जब हम जवान अपने किरदार पे स्ट्रांग होते हैं तो हम बुलंदी से ज़्यादा मैसेज को आगे पहुंचा सकते हैं। पर फिर भी जो मैंने शुरू में कहा था कि हम जितना करें मौला के नाम के लिए वो कभी काफ़ी नहीं होगा। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ताज्जुब है उस पे जो मौत को भूल चुका है, जबकि मरने वाले को रोज़ देखता है। मुझे ताज्जुब है इस फना होने वाले घर को आबाद कर रहा है, हमेशा बाकी रहने वाले घर को भूला हुआ है। और हर रोज़ ज़िंदगी का दिन कम हो रहा है, मगर मौत की तैयारी नहीं करता। अल्लाह के इंतकाम की शिद्दत को जानता है, मगर गुनाह पर गुनाह करता जा रहा है। खुद को हम अज़ादार कहते हैं। हम कितने गाफिल हैं। हम अपने इमाम के गम को रोते हैं, मगर हम सिर्फ ये रोना जान के भूल गए हैं कि मकसद इमाम हुसैन क्या था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी क्यों दी थी? क्या हम इस फर्श अज़ा पे सिर्फ वाह वाह करने और क्रिया करने आते हैं? क्यों हमने वो मकसद इमाम हुसैन को भुला दिया? इमाम क्या चाहते हैं? इमाम ज़माना जल्ला फ़रज के ज़िक्र से हमने खुद को क्यों महरूम किया? क्या मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में ही क्या वो ताकत है? क्या इमाम ज़माना के ज़िक्र में वो ताकत नहीं? क्या जो हम फर्श पे इमाम के ज़िक्र से खुद को गाफिल किए हुए हैं? अरे ये वो मज़लूम इमाम है जिसे हमने अपने वक्त के इमाम को खुद छोड़ा हुआ है, और इमाम हुसैन के गम में रोते हैं कि इमाम हुसैन को का साथ नहीं दिया। हम साथ दे रहे हैं अपने वक्त के इमाम को। हम क्यों गाफिल हैं? अगर इमाम हमें नज़र नहीं आ रहे तो हम ये भूल गए कि इमाम हमारी मदद किस तरह करते हैं, जगह किस तरह इमाम हमें बचाते हैं, किस तरह हमारी हिफाजत करे। हम सब कुछ जानते हैं। अगर इमाम हमारे सिर्फ आंखों से पोशीदा है तो वो हमारी अपनी गलतियां हैं।
ہمارے گناہ ایسے ہیں، ہماری نگاہیں، ہماری دل، ہمارے روح، ہمارا جسم گناہوں سے آلودہ ہے۔ اگر ہم اس سے بچیں، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تو امام ہمیں نظر آ سکتے ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے، امام کیا چاہتے ہیں، عزادار ہم کیسے ہونے چاہیے، باکردار، ایماندار، حرام غذاؤں سے خود کو بچائیں، کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں، اذیتیں نہ دیں، کسی کو کسی پہ کسی طرح کا کوئی ظلم نہ کریں، ہاتھ سے، زبان سے۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، ہمیں اپنے اندر ایک بہت زیادہ تیز انقلاب لانا ہے۔ وقت نہیں ہے، اگر ہم نے یہ انقلاب برپا نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ بے ادبیاں کرتے رہے، ہم اپنے ایمان سے غافل رہے تو ہمارا انجام نہیں اچھا۔ آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے، آئیے ناظرین، ہم امام کے راستے کے ان کانٹوں کو اٹھائیں، جس طرح ہم نے یہ اٹھائے کانٹے امام کے راستے میں نجاستیں ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں آتی صاف کرنی کہ امام کے راستے کے کانٹوں کو اٹھا لیں، نجاستوں کو صاف کر دیں۔ امام کیسے آئیں گے؟ امام کی نجاست کے کانٹے کون ہیں؟ ہم ہیں، ہم رکاوٹ ہے، ہماری نجاستیں، ہمارے گناہ ہیں جو امام کے راستے پہ ہیں۔ ہم توبہ کر لیں، امام راضی ہو جائیں گے۔ آئیے مل کے امام کے راستے سے ان کانٹوں کو اٹھائیں اور ان کی جگہ پھول رکھتے۔ اب پھول وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ پکا امام منتظر ہے۔ فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔